اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 177، اس کو علماء نے ایک نام دیا ہے، اس کو آیت البر کہتے ہیں۔ ایک ہم نے کون سی آیت پڑھی تھی؟ بہت طویل آیت تھی، آیت الآیات، جو قرآن کے اندر مختلف اللہ تعالیٰ نے قدرت کی نشانیاں بیان کی ہیں، وہ ساری کی ساری جمع ہو کر آ گئی ہیں آیت الآیات میں، اور کسی جگہ ہم کو وہ ساری نشانیاں اکٹھی نہیں ملیں گی۔ تو سورہ بقرہ اس لحاظ سے بھی بڑی انیوژول صورت ہے کہ اس میں بڑی بڑی آیات آتی ہیں۔ آیت الآیات ہم نے پڑھی، پھر اب ہم کون سی پڑھ رہے ہیں؟ ہم آیت بر پڑھ رہے ہیں، پھر آگے انشاءاللہ آیت الکرسی پڑھیں گے، پھر آگے چل کے آیت الدین ہم پڑھیں گے۔ تو یہ بھی ایک خاص خوبی ہے اور ایک خاص سمجھیں کہ ایک ڈسٹنگوشنگ کریکٹر ہے سورہ بقرہ کا، جس کو آیت البر کہا جاتا ہے۔ یہاں نیکی کی تمام اقسام جمع کر دی گئی ہیں۔ بہت ہی خوبصورت انداز سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حقوق اللہ اور حقوق العباد بیان کر دیے۔ تو فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی صرف یہ نہیں ہے۔ اب یہ صرف ہم کو ایڈ کرنا ہوگا کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ نماز میں قبلے کا رخ کرنا نیکی نہیں ہے۔ وہ تو اتنے ایمفیسس کے ساتھ بتا دیا گیا کہ تم کو تو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کرنا ہی کرنا ہے۔ تو یہ نہیں کہا جا رہا کہ دین کی ظاہری شکل بالکل اہم نہیں ہے۔ اصل میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ دین ایک کھوکھلا خول نہیں ہے، صرف ظاہری شکل دین کی نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی دین میں بہت کچھ ہے۔ تم صرف ظاہری شکل میں الجھ کے مت رہ جانا۔ اور یہاں خطاب بنیادی طور پہ یہود اور نصارہ سے ہے کہ قبلے کی تبدیلی پر جو کنٹروورسی کھڑی کری تھی انہوں نے، اور قبلے کے تبدیل ہونے پر انہوں نے اعتراضات شروع کر دیے تھے اور مشرق اور مغرب کی بحثوں میں وہ پڑ گئے تھے۔ تو یہاں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ نیکی صرف یہی نہیں ہے، تم سمجھو نیکی کیا چیز ہے۔ اگر دین کی ظاہری شکل پر فوکس ہوگا اور اس کی روح کے بارے میں غور نہیں کرو گے تو بیکار ہے تمہارا سب کچھ کرنا۔ کسی نے وہ شعر کہا ہے نا، وہ ادھورا ہی یاد ہے کہ نماز ہے اور روزہ ہے اور حج ہے، سب باقی ہے، اللہ تو باقی نہیں۔ نماز ہی پڑھ رہے ہیں بغیر روح کے، روزے رکھ رہے ہیں کوئی روح نہیں ہے اس کے اندر، حج کر کے آ رہے ہیں کوئی روح نہیں ہے، ابھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ سبھی کچھ کر رہے ہیں، ریچولز تو سارے پورے ہو رہے ہیں، اسپرٹ کدھر ہے اس کی؟ کس کی خاطر کر رہے ہو؟ کیوں کر رہے ہو؟ چاہتے کیا ہو اس سے؟ ہو تو سوچو۔ تو یہ بتایا گیا ہے یہاں پہ دراصل کہ جو اہل کتاب کا یہ خیال تھا کہ ساری نیکی بس یہی ہے کہ ان کے قبلے کی طرف رخ کر لیا جائے۔ نصارہ کہتے تھے مشرق کی طرف، یہود کہتے تھے مغرب کی طرف، بیت المقدس کی بحثوں میں وہ پڑ گئے تھے۔ تو یہاں پر بتایا گیا کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے۔ تو یہاں بر کی، نیکی کی اقسام بتائی جا رہی ہیں، ایک کمپریہنسو تصویر ہے جو کہ بتائی جا رہی ہے۔ اس میں عقیدہ بھی آ گیا، عمل بھی آ گیا، اخلاق بھی آ گیا۔ بر کا مطلب ہوتا ہے خیر کثیر، اور ادائیگی حقوق کے لیے بھی بر کا لفظ آتا ہے۔ بر الوالدین آتا ہے، والدین کا حق ادا کرنا۔ تو ادائیگی حق کے لیے، لوگوں کے رائٹس دے دینے کے لیے بر کا لفظ آتا ہے، اور اس میں ہم وہی دیکھ رہے ہیں کہ حقوق کا بیان ہے۔ بر سے ملتا جلتا لفظ ہے بر۔ البر اللہ کا نام ہے۔ سورہ طور آیت 28 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انہ هو البر الرحیم۔ تو فرمایا لیس البر، اسی لیے صرف ایڈ کیا کہ صرف نیکی یہ نہیں ہے ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ تم مشرق مغرب کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ۔
وَلَكِنَّ الْبِرَّ، سمجھو تم اصل میں کیا ہے البر. اچھا، بر کے ہم نے کیا بات کری؟ بر کیا ہے؟ خیر کثیر. یہ انٹرسٹنگ بات یہاں دیکھیں کہ کہا کہ نیکی کیا ہے؟ من آمنا، من کے ساتھ آ رہا ہے. یہ من کون ہے؟ یہ مومن ہے، مومن. تو البر کون ہے؟ یہ مومن ہے. سراپا نیکی ہے. اتنا خوبصورت سٹل طریقہ ہے بات کرنے کا. وَلَكِنَّ الْبِرَّ، اصل میں نیکی کیا ہے؟ مومن ہے. وہ تو سراپا نیکی ہے. مومن کی شان بیان ہو رہی ہے کہ وہ ورچو پرسونیفائیڈ ہوتا ہے، اندر باہر سے مومن ہوتا ہے. ایک خول نہیں چڑھا ہوا ہوتا دکھاوے کا اس کے اوپر، ریجیڈیٹی نہیں ہوتی اس کے اندر کہ ذرا سا پینٹ اسکریچ کرا تو نیچے سے کفر نکل آیا یا نفاق نکل آیا. نہیں، وہ تو پورے کا پورا ایک جیسا ہوتا ہے، اندر تک نیک ہوتا ہے. من آمنا باللہ، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ جو آدمی اللہ پر ایمان لائے. ایمان با کے ساتھ آتا ہے. ایمان لائے یعنی اپنے ایمان پر مطمئن ہے، جمع ہوا ہے. اور ایمان آ نہیں سکتا علم کے بغیر. اللہ سے تعلق صحیح علم کی بنیاد پر اس کا قائم ہوا ہے. نیت میں للہیت ہے. اس کو تو پلیز لکھ لیں اور اللہ ہمیں یاد دلاتا رہے. للہیت پیدا کرنا. کیوں کر رہے ہیں یہ کام؟ کیوں کیا مشرق کی طرف؟ کیوں کیا مغرب کی طرف رخ؟ کیوں بیت المقدس اور کیوں مسجد حرام؟ للہ، اللہ کے لیے. یہی تو بھول گئے تھے جو ظاہری شکل میں الجھ کر رہ جاتے ہیں. تو ان کو تو پھر اللہ یاد ہی نہیں رہتا. وہ جب یہ شعر ہم نے ٹوٹا پھوٹا پڑھا ہے کہ نماز بھی باقی، روزہ بھی باقی، حج بھی باقی، سب باقی، اللہ تو باقی نہیں ہے. اللہ ہی نہیں ہے ان چیزوں کے اندر. اللہ کو ہی بھول گئے اور ماتھے رگڑ رہے ہیں اور دکھاوے کر رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں اور جھگڑ رہے ہیں. تو من آمنا باللہ، للہیت. دعا کریں اپنے لیے ہم سب لوگ کہ اللہ تعالیٰ میرے اندر للہیت پیدا کر دے کہ اللہ جو کرتی ہوں اللہ تیری خاطر کروں. من آمنا باللہ والیوم الآخر، اور جو یوم آخر کو مانے. یوم آخر کو یوم آخر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ آخری دن ہے، اس کے بعد تو کوئی دن آنا ہی نہیں. وقت تھم جائے گا، وقت رک جائے گا. والملائکتی، اور جو فرشتوں کو مانے، غیبی مخلوق ہیں، ان پر ایمان ہے، ان کی صحبت کی برکت محسوس کرتے ہیں، فرشتوں سے دوستی رکھتے ہیں. ایسے کام نہیں کرتے جس سے کہ فرشتے دور چلے جائیں. فلالیس، فالٹلیس مخلوق ہیں اللہ کی فرشتے. انسنس پرسونیفائیڈ ہیں. لا یعصون ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. ان کی شان آتی ہے اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے. اوبیڈینس پرسونیفائیڈ ہیں. الملائکہ، یہ پیغام لے کر آتے ہیں انسانوں تک اللہ کا. والکتاب، اور کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی کہ وحی کے نور سے زندگیاں منور رہتی ہیں. اور جب قرآن بند ہوگا وہاں اندھیرے خود محسوس کر لیں. اور کتاب پر ایمان یہ نہیں ہے کہ ہم نے بس اس کی صبح شام تیز تیز تلاوت کر لی اور قصہ ختم. ابھی اس کے بارے میں بھی بات کریں گے انشاءاللہ. اگر اللہ کے لیے کتاب کوئی پڑھتا ہے تو کس کس کو بتائے گا؟ وہ کس پر روب جمائے گا کہ رمضان میں کتنے پڑھ لیے؟ بتائیں تو سوچیں نا. للہیت، للہیت جو ہے نا، یہ انسان کی زبان پہ حقیقت ہے کہ تالے ڈال دیتی ہے. اپنی نیکی کا ذکر کرنا قیامت لگنا چاہیے انسان کو کہ میں کسی کو بتاؤں. اللہ یہ کہ مجبوری ہو، کوئی نمونہ بن کر دکھانا ہے یا کوئی پوچھ ہی رہا ہے تب بات اور ہے. ورنہ حقیقت ہے کہ للہیت نا انسان کو بولنے نہیں دیتی. تو کتاب پر ایمان ہے، یہ وحی کا نور ہے زندگی میں، اور یہ کتاب عملی طور پہ زندگی میں شامل رہتی ہے. GPS ہے زندگی کا.
فیصلہ کرتے وقت کوئی فیصلہ کرنا ہے زندگی میں، یہی اللہ سے رابطہ اور تعلق ہے کتاب، اسی کی روشنی میں فیصلے ہوں گے، اس لیے کہ کتاب کے ذریعے ہی اللہ مجھ سے اور آپ سے بات کرتا ہے، ورنہ مجھے کیا پتہ چلے گا کہ مجھ کو اس موقع پہ کیا کرنا ہے۔ اور یہ قرآن سے تعلق جوڑ کر تو دیکھیں، پھر دیکھیں ذرا، انسان کو رونا آ جاتا ہے ایٹ ٹائمز کہ آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں اور آپ قرآن کھولتے ہیں اور جو آیت آتی ہے لگتا ہے اللہ نے میرے لیے نازل کی ہے اس وقت ابھی۔ اس دن پتہ نہیں کیا پریشانی تھی، قرآن پڑھنا شروع کیا، سورہ نساء کی وہ آیت، قرآن نہیں، ہم کہیں گئے ہوئے تھے، تلاوت سن رہے تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا، اللہ تمہارے لیے آسان چاہتا ہے، اللہ تم پر سے بوجھ ہلکے کرنا چاہتا ہے، اور انسان تو کمزوری پیدا کیا گیا۔ حقیقت ہے کہ لگتا تھا کہ جیسے کہ انسان کے دل پر اللہ نے پھایا رکھ دیا۔ ایسے قرآن تسلی دیتا ہے، تو اس کو ایسے پڑھنا ہے کہ یہ میرے لیے نازل ہوا ہے اور مجھ کو جواب مل رہے ہیں اپنے مسائل کے لیے۔ آج یہ آیت ہی میں نے کیوں سنی، آج یہ آیت ہی میں نے کیوں پڑھی، اللہ تعالیٰ کیا پیغام دے رہا ہے مجھ کو، اس کے اندر کیا سکھا رہا ہے۔ والکتاب، تو کتاب پر ایسا ایمان، ایسا تعلق ہوتا ہے، اس کے بغیر ان کو لگے گا ہمارا کھانا ہضم نہیں ہو رہا۔ والنبیین، اور نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، رول ماڈل ہیں، رہنما ہیں ان کے، انہی کے ساتھ آخرت میں رہنا چاہتے ہیں، اور جو ان کے ساتھ آخرت میں رہنا چاہے گا وہ ان جیسا دنیا میں بننا چاہے گا، اس کے لیے پھر علم کی ضرورت ہے۔ خالی تعریفیں کرنے کے لیے تھوڑی بھیجیں اللہ تعالیٰ نے نبی، بلکہ عمل کے لیے نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ اب یہاں تک دیکھیں بات کس کی آئی، سب سے پہلے نیکی میں ذکر کس کا آیا، عقیدے کا، یہ بنیاد ہے، اور یہ ہے ایڈمیشن پالیسی جنت کی۔ یہاں تک اگر یہ ہیں باتیں تمہارے اندر تو نیک سمجھے جاؤ گے، اگر تمہارے اندر یہ نہیں ہے، یعنی ایمان نہیں ہے، تو اچھے انسان تو ہو سکتے ہو، یو کین بی اے گڈ ہیومن بینگ، تم نیک انسان نہیں ہو سکتے، تم ورچوس ہیومن بینگ نہیں بن سکتے۔ تم گڈ ڈیڈز کر سکتے ہو، اسپتال بنانا گڈ ڈیڈ ہوگا، ضرور ہوگا، وہ نیکی نہیں ہوگا، اس لیے کہ تم نے اللہ کے لیے نہیں کیا اس کام کو، تم نے آخرت کی وجہ سے نہیں کیا، انبیاء کے طریقے کے مطابق نہیں کیا، کتاب سے رہنمائی نہیں لی تم نے۔ تو اسپتال بنانا ڈیفینیٹلی بہت اچھا کام ہے، آرفنیج کھولنا بہت اچھا کام ہے، بھوکوں کو کھلا دینا بہت اچھا کام ہے، لیکن بس بہت اچھا کام ہے، دنیا کی حد تک اچھا ہے، وہ آخرت میں ٹرانسفر نہیں ہوگا، جنت میں داخلہ نہیں دلوائے گا۔ اس لیے کیوں کہ آپ نے ایڈمیشن پالیسی فالو نہیں کری تھی۔ کسی کا آئی کیو 140 بھی ہو، اگر اس نے ایڈمیشن ریکوائرمنٹس پورے نہیں کرے، اس کو MIT میں داخلہ نہیں ملے گا، سیدھی بات ہے، سڑکوں پہ بے شمار پھر رہے ہوں گے۔ کبھی اگر آپ نے آئی کیو کے بارے میں پڑھا ہو، کبھی کسی ویٹرس کا آئی کیو 140 180 آتا ہے، کبھی کسی اور کا آتا ہے، تو لوگ تو ایسے بکھرے ہوئے دنیا کے اندر، سارے اسکالرس نہیں بن گئے، ساری یونیورسٹیز میں نہیں پہنچ گئے، کیوں؟ دے نیور ٹرائیڈ، انہوں نے وہ شرطیں نہیں پوری کریں جس سے کہ داخلہ ملتا ہے۔ تو یہ ایمان، یہ بنیادی ضرورت ہے جنت میں داخلہ کرنے کی، جو اچھے اعمال کو نیکی میں کنورٹ کرتی ہے چیز، وہ یہ ایمان ہے۔ یہ بھی سمجھ لیں اگر ہم تو بہت سے کنفیوژنز ہمارے دور ہو جائیں گے کہ وہ فلاں اتنے اچھے کام کرتا ہے، جنت میں کیوں نہیں جائے گا، وہ فلاں وہ اتنا ہیومینیٹیرین کازز میں حصہ لیتا ہے، وہ جنت میں کیوں نہیں جائے گا۔ بات ساری کس کی ہے کہ میں اور آپ فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں، جنت میں نے نہیں بنائی، آپ نے نہیں بنائی، جس نے بنائی ہے اس کو حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنی پالیسی بتا دے ہم کو، وہ کرائٹیرین بتا دے، معیار بتا دے، اس نے بتا دیا، یہ معیار ہے۔ تو حقیقت میں یہی عقیدہ ہے جو بیان کیا گیا، اور یہ ضروری ہے کہ اپنے ایسٹس ہم آخرت کے گھر میں ٹرانسفر کر لیں۔ اب وہ کیا کیا ایسٹس ہیں ان کا ذکر آ رہا ہے۔ آخرت کا گھر بنانا چاہتے ہو تو بیسک ریکوائرمنٹ تم یہ پوری کر دو، اس کے بعد تمہارا ٹرانسفر شروع ہو جائے گا۔ سب سے پہلے ذکر جس ایسٹ کا کیا وہ بہت پسند ہے انسان کو، اور وہ ہے مال، پیسہ۔
پیسہ انسان کو بہت محبوب ہوتا ہے، خاص طور پہ وہ جو خود کماتے ہیں اپنے زور بازو سے. ان کو پیسہ حقیقت ہے کتنا محبوب ہوگا. دیکھیے، ایک تو کمانے والے کا درد بھی انسان کو ہوتا ہے. پیسے کا ایک ہماری ساس بات کہا کرتی تھیں کہ بیٹا پیسہ پھیلانا سیکھو، کم پیسے کو زیادہ بنانا سیکھو، کہ کم پیسے میں کیسے زیادہ سے زیادہ ضروریات پوری کی جاتی ہیں. اور یہ اس زمانے کے لوگوں کا طریقہ تھا. کیوں کم پیسے میں اپنی ضروریات کیوں پوری کی جائیں؟ اگر ایک لباس ہے جو کہ 5,000 کا آ رہا ہے اور اس سے ملتا جلتا ہی 2,000 کا آ رہا ہے، تو پیسہ پھیلانا کیا ہوگا کہ 2,000 کا خرید لیا جائے. تو باقی 3,000 کا وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ وہ جو اللہ بتا رہا ہے یہاں پر، پھر تاکہ دوسروں کو دینے کے لیے ہاتھ کھولا ہو تمہارا. اگر سارا خود ہی کھا لیا اور سارا خود ہی پہن لیا تو کیا کسی کے لیے بچے گا؟ تو یہ پیسے کا درد تو اس کے اندر بھی ہونا چاہیے جس کے ہاتھ پہ پیسہ رکھا جائے. میں تو نہیں کماتی، میرے ہاتھ پہ کوئی پیسہ لا کے رکھتا ہے، تو اب میرے اندر ایک حص ہونی چاہیے کہ مجھے اس پیسے کو سنبھالنا ہے. اور جو کما رہا ہوتا ہے اس کا سوچیں کتنا بڑا اس کا ظرف ہے کہ وہ کما کے دوسروں کو کھلا رہے. جو کما رہے ہیں وہ امیجن کر سکتے ہیں، جو نہیں کما رہے وہ امیجن بھی نہیں کر سکتے. تو بہرحال وہ یہ مال ہے اس کا، علی حبہ، اس کی محبت بہت سخت ہے. ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا نا، لحب الخیر لشدید، کہ انسان مال کی محبت میں شدید ہے. اسلام نے اس کو کوئی برائی نہیں قرار دیا. یہ نہیں کہا یو مٹیریلسٹک فولز، یہ نہیں کہا تم دنیاوی لوگ، او تم زمیندار، او تم فلاں دار، اور تم پتہ نہیں ٹھیکیدار کے واٹ ایور، آئی ڈونٹ نو جو کچھ کہتے ہیں. اسلام نے کوئی لک ڈاؤن نہیں کیا پیسے کو. پیسے کی وہ حیثیت ہے معاشرے کے اندر جو خون کی حیثیت ہے جسم کے اندر. یہ فولس پیراڈائز ہے، یہ احمقوں کی جنت ہے کہ انسان سوچے کہ پیسے کے بغیر دنیا چلے گی. نہیں چلتی. ابھی کاروبار کا ذکر کیا نا ہم نے، سارا پیچھے ذکر کیا آیا کہ کھاؤ پاکیزہ. اس سے تو زندگی کی دنیا کی رونق ہے. کاروبار سے ساری گہما گہمی اسی سے تو ہے. کاروبار ہو رہا ہے، خرید و فروخت ہو رہی ہے، بازاروں کی رونق ہے، دنیا کی رونق ہے، سیل ہو رہی ہے، ٹریڈ ہو رہی ہے، آ رہے ہیں جا رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ کمانے کے لیے. لیکن اسلام اس کو گلٹ میں مبتلا نہیں کرتا ہم کو کہ تم پیسے والے ہو تو تم بہت برے فلتھی ہو. کیا کہا؟ رسپانسبل ہو. پیسے کے ساتھ ذمہ دار بنایا ہے کہ اگر پیسہ ہے تو ذمہ داری آئے گی پیسے کی تمہارے اوپر. تو مال سے محبت تو ہے. یہ تو ناممکن ہے کہ کہا جائے کہ مال کی محبت کو نکال کر پھینک دو. کم کرنا ضروری ہے. مختلف میتھڈ اس کے سکھائے گئے ہیں کہ مال کی محبت سکنس نہ بن جائے، بیماری نہ بن جائے، نیگیٹو نہ ہو جائے. یہ کہا گیا ہے لمٹ کے اندر اس کو استعمال کرو. اور ہم جانتے ہیں کہ ہر چیز کی ایکسیس جو ہے وہ پرابلم بنتی ہے. حلال چیزوں کی ایکسیس بھی پرابلم بن جائے گی. بہت زیادہ کھا لیں گے تو پرابلم ہو جائے گا. تو اس کو لمٹ میں رکھا ہے. شریعت دراصل ہمیں لمٹ میں رکھنے آئی ہے، روکنے نہیں آئی کسی چیز سے. اور دنیا سے تو روکنے بالکل بھی نہیں آئی. اب کوئی کمائے گا تبھی تو خرچ کرے گا نا. کیا لفظ آیا ہے؟ اخذا کہ آتا. اخذا کا مطلب ہے لیتا ہے، آتا کا مطلب دیتا ہے. تو دے گا کون؟ جو ہینڈ آؤٹس پر زندہ رہتا ہے، جو ہاتھ پھیلاتا رہتا ہے. کون دے گا؟ جس کے پاس ہوگا. کس کے پاس ہوگا؟ جو کماتا ہے. سیدھی بات ہے. اور ہم کمانے کو کیا سمجھتے ہیں؟ دنیا دار لوگ. اسلام تو کہتا ہے کماؤ. تو وہ دیتا ہے مال علی حبہ، محبت کے باوجود. ایک تو یہ کہ مال انسان کو محبوب ہے. اب اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے کہ اس کو آپ دوسروں کو دیں جو ڈیزرو کرتے ہیں. تو علی حبہ کا ایک مطلب یہ ہے کہ مال محبوب ہے لیکن پھر بھی دیتا ہے. یہ خود بہت بڑی نیکی ہے، مال خرچ کرنا دوسروں کے اوپر. نمبر 2، کیسا مال دیتا ہے؟ جس مال سے محبت ہے. مال ہوتا ہے، اچھا جو مال ہم استعمال کر چکے ہوتے ہیں اس سے محبت کم ہو جاتی ہے. ایک لباس جب نیا خریدا بہت پیارا لگا، 1 سال کے بعد اتنا پیارا نہیں لگتا. ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی کہ ہم فٹ نہیں آ رہے ہوتے اس کے اندر، تو بھی اچھا نہیں لگتا. یا فیشن بدل گیا، بہت 10 مسئلے ہو جاتے ہیں. دل سے اتر گیا، کچھ بھی ہو گیا، پرانا ہو گیا. جی ہاں، دل بھر گیا اس سے. برتن ہیں، چادریں ہیں، 10 چیزیں گھر کے اندر ہوتی ہیں.
تو وہ بھی اگر ہم نے دے دیا کسی کو تو بھی بہت اچھی بات ہے. پرانے لباس، پرانے برتن، بعض لوگ تو وہ بھی نہیں دیتے. وہ تو ڈبے بھی پلاسٹک کے کسی کو نہیں دیں گے، کیا پتہ کبھی کام آ جائیں. ہر چیز، ہر جھاڑ جھنکار گھر میں جمع ہوتا ہے، کچھ نہیں پتہ کب ضرورت پڑ جائے. وہ الگ کہانی ہے، اس کو نکالیں. اس کا فائدہ کیا ہے؟ ایک تو گھر ہلکا ہوتا ہے، نمبر 2 کسی کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے. میرے لیے پرانا ہے، کسی کے لیے نیا ہے، دے دیں. اصل میں تو جو مال دینا یہاں پہ مقصد ہے، وہ مال جو کہ محبوب ہے. کون سا جوڑا؟ جو ابھی سل کر آیا. اب وہ آپ نے دکھا دیا افسوس کے ساتھ کسی کو. اب ان کا کیا ہے، آپا اتنا پیارا. آپا نے کہا اچھا تم لے لو، اور دعا کر رہی کہ منع کر دی. نہیں، جھٹ بہن نے لے لیا. اب وہ بعد میں یاد بھی آتا رہا کہ گلابی رنگ کا تھا، اتنا پیارا مجھ پہ لگتا. کوئی کڑے پہنے، آپا نے، کسی نے کہا کہ وہ کتنا خوبصورت آپ نے کڑا پہنا ہے. ہم نے کہا تم لے لو، اور لے بھی لیا انہوں نے. اب بعد میں یاد آتا رہا. تو یہ جو محبت جس مال سے ہوتی ہے، جب وہ انسان اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو اس کی ایک نشانی کیا ہوتی ہے کہ پھر وہ یاد آتا ہے بعد میں. کوئی حرج نہیں اس کے اندر. لیکن اللہ کی خاطر دیا. مال بھی پیارا تھا، اللہ زیادہ پیارا تھا. اور یہ آخرت پر یقین تھا، پتہ تھا کہ دنیا میں مجھ کو رہنا نہیں ہے. اگر آج نہیں دوں گی کل وارثوں کا ہوگا. جیسے میرے ہسبینڈ کبھی جاتے ہیں بچوں کو کھانا وانا کھلاتے ہیں تو بچے کہتے ہیں کہ نہیں ابو ہم بل دے دیتے ہیں. تو میرے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ نہیں میں دیتا ہوں، تم اپنا ہی پیسہ کھا رہے ہو. بھئی آج نہیں دوں گا تو جب مرنے کے بعد پھر انشاءاللہ اللہ کرے تمہارے ہی پاس جائے. تو بات تو وہی ہے. اب خود نہیں دیں گے تو کل جانا تو ہے نا. تو بہتر انسان اپنے ہاتھ سے دے دے، اور اس کا بہت زیادہ اجر ہے اپنے ہاتھ سے دینے کا. تو وہ آخرت میں جمع ہو گیا. رکھا تو کسی کے ہاتھ پر، لیکن اصل میں گیا کدھر؟ اپنے ہی پاس گیا. ٹرانسفر ہوا ہے صرف، کہیں غائب نہیں ہوا. اٹس رائٹ ہیئر. تو وہ ہے مال جس سے کہ محبت ہوتی ہے انسان کو. ہم جانتے ہیں کہ عورتوں کو زیور کپڑے سے بہت محبت ہوتی ہے. وہ اللہ کی خاطر دے دینا. اور کس کو دینا؟ ذوی القربا. چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. اپنے رشتہ داروں کو دینا. دینے کا جب ہم ذکر پڑھتے ہیں ہمیں خیال آتا ہے صدقہ دینا یا خیرات. وہ تو ہے ہی اپنی جگہ، اس کا ذکر تو آ رہا ہے اسی کیٹیگری میں. ذی القربہ سارے کے سارے محتاج نہیں ہوتے، سارے کے سارے غریب فقیر نہیں ہوتے. لیکن اگر اپنے قریبی رشتہ دار غریب اور فقیر ہیں تو سب سے پہلے حق کس کا بنے گا؟ سب سے پہلے حق ان کا بنے گا. تو ان کو دینا ہے. اور اگر وہ پیسے والے ہیں تو پھر ہمارے مال میں کیا حق ہے ان کا؟ کس طرح سے دیں گے؟ تحفے تحائف کی شکل میں. رسم کچھ اور چیز ہے، تحفہ کچھ اور چیز ہے. ہمارے ہاں 2 ایکسٹریمز ہیں. یا تو رسم ہی کے طور پہ دیں گے، یا رسمیں ختم کریں گے تو کچھ بھی نہیں دیں گے. بھئی سردیاں آ گئی ہیں، ایک لینن کا جوڑا دے دیں کسی کو، رائٹ؟ تو کس کو دیں گے؟ جو محتاج نہیں ہے، وہ کھاتا پیتا ہے اپنے گھر میں. اور یہ تو حدیث ہے کہ تحادو تحابو، تحفے دو محبت بڑھاؤ. تو تحفے تحائف کی شکل میں دیں، کھانا کھلانے کی شکل میں، اور ضرورت مندوں کی مدد، مالی مدد کر دیں. تو آت المال علی حبہ ذوی القربا، قریبی رشتہ داروں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں. اچھا، اور کس پہ کرتے ہیں؟ والیتاما، اور یتیموں پہ خرچ کرتے ہیں. یہ بالکل دبے ہوئے پسے ہوئے طبقے معاشرے کے جو کہ کچھ ریٹرن نہیں کر سکتے. اگر رشتہ دار پیسے والے ہیں، آپ نے ان کو جوڑا دیا، وہ ضرور آپ کو دیں گے. ہمارے یہاں ہے نا یہ طریقہ، ہم نے کھانے پر بلایا وہ ضرور ہم کو بلا لیں گے. وہ تو ریٹرن کر دیتے ہیں. ایسوں کو دینا جو کہ بالکل کچھ بھی نہیں دے سکتے، جواب میں کوئی مٹیریل چیز نہیں دے سکتے. سب سے قیمتی چیز اصل میں دیتے وہی ہیں، دعا. اور ان کی ضرورت پوری اگر کر دی تو پھر اللہ ہماری ضرورتوں کو پوری کرنے میں لگ جاتا ہے. تو والیتاما، اور یتیموں کو دیا. والمساکین، اور مسکینوں کو دیا. کماتے ہیں لیکن ضرورت پوری نہیں ہوتی. اور یہ مسکین بھی ڈفرینٹ طرح کے ہوتے ہیں.
بعض فزیکل ہینڈی کیپ والے ہوتے ہیں، بعض کا مینٹل ہینڈی کیپ ہوتا ہے. ہر خاندان میں ہٹے کٹے لوگ ہوتے ہیں جو کماتے نہیں. کیوں نہیں کما رہے؟ کوئی ریزن ہی نہیں ہے. اور آپ ان سے پوچھیں تو 100 بہانے ہیں. تو کیا کریں؟ کیا بھوکا چھوڑ دیں ان کو کہ کماتے ہو تو کماؤ، نہیں کماتے نہ کماؤ، ہمیں کیا؟ نہیں. اگر گھر والوں کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی، ایک مرد نکما ہے، تو بچوں کا کیا قصور؟ تو بیوی کا کیا قصور؟ وہ تو محتاج بیٹھے ہیں نا ایک نکمے کی وجہ سے. تو کوئی مینٹل ہینڈی کیپ ہے کسی شخص کا کہ جو ہاتھ پھیلا پھیلا کے دوسروں سے مانگ رہا ہے اور خود نہیں کماتا. دس نو سیلف ریسپیکٹ اس کا مطلب ہے. تو بہرحال اس کو دینا ہے. وابن السبیل، اور مسافر کو دینا ہے، ٹریولر کو. پردیس میں ہیں، ضرورت مند ہو گئے، چاہے اپنے وطن میں پیسے والے ہوں. مثال کے طور پہ بچے ہوتے ہیں اپنے گھر میں پیسے والے ہوتے ہیں، جب پڑھنے کے لیے باہر جاتے ہیں تو بالکل بیچارے غریب فقیر ہو جاتے ہیں. ان کے پاس پیسے، کوئی کھانا کھلا دے ان کو کوئی جوتا دلا دے تو بہت خوش ہو جاتے ہیں وہ اس کے اوپر. تو یہ بھی ایک ہے وابن سبیل، یہ بھی آتا ہے. یا ایئرپورٹ پہ یا ٹرین اسٹیشن پہ ٹکٹ کھو گیا یا کوئی اور مشکل پڑ گئی، کوئی سامان کا پرابلم ہو گیا تو ان کی مدد کر دیں. والسائلین، اور سوال کرنے والے کو دیں. اس پروفیشنل بیگرز کی بات نہیں کی جا رہی کہ جنہوں نے ذریعہ معاش اپنا گداگری کو بنا لیا ہے، پروفیشن انہوں نے بھیک مانگنے کو بنا لیا ہے، وہ اس میں نہیں آتے. بلکہ بھیک مانگنا اسلام میں فحاشی میں آتا ہے، شیملیسنس ہے بھیک مانگنا. تو یہ سائلین، یہ کبھی کبھار انسان کو ضرورت پڑ جاتی ہے پیسہ مانگنے کی کسی سے. اچھوں کو ضرورت پڑ جاتی ہے. بازار میں کچھ خریدا، پرس میں دیکھا، ایک دم پتہ چلا کہ پیسے تو نہیں ہیں، تو ساتھ میں جو ہوتا ہے اسے مانگ لیتا ہے انسان. سائل ہے نا، مانگ لیا کہ تم دے دو، بیٹی سے، بہن سے، ماں سے، کسی سے پیسے مانگ لیے، فرینڈ سے مانگ لیے. وفی الرقاب، اور گردنوں کو چھڑانے میں، غلام آزاد کرنے میں. اس کے بارے میں بھی ہم پیچھے بات کر چکے ہیں کافی لمبی، کہ آج کل غلامی تو نہیں ہے لیکن جیلوں میں جو لوگ ہیں ان کو آزاد کرنے کے لیے پیسہ خرچ کرنا. کوئی سودی قرضے میں گرفتار ہے اس کو نجات دلا دینا، یا کوئی کسی کے اوپر کوئی دیت آ گئی ہے، بلڈ منی ہے، بہت بڑی رقم ہوتی ہے، آگے ذکر آ رہا ہے، وہ ادا کرنے میں مدد کرنا. تو ان تمام چیزوں میں پیسہ خرچ کرتے ہیں. اچھا، جہاں تک آپ دیکھیں کہ اس سوال کا تعلق ہے نا، جس میں کہ سائلین کا جہاں لفظ آیا ہے، اس کے بارے میں ایک بات انسان سوچ لے کہ بلا وجہ مانگنا یا مانگنے کو روٹین بنا لینا، عادت بنا لینا، یہ اسلام میں انتہائی ناپسندیدہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری میں حدیث ہے، کہ ایک شخص مانگتا ہی رہتا ہے دوسروں سے، ان کو عادت پڑ جاتی ہے، یہ دے دو، یہ دے دو، یہ دے دو، جو چیز دیکھیں گے اس میں سے کہیں گے مجھ کو یہ دے دو. تو وہ مانگتا ہی رہے گا لوگوں سے یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن آئے گا اور اس کے چہرے پر گوشت کی ایک بوٹی بھی نہیں ہوگی، یعنی کس ذلت کے ساتھ وہ آئے گا. اور یہ بھی حدیث مضمون آتا ہے کہ جو اپنا مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے مانگتا رہتا ہے وہ آگ کا انگارہ لوگوں سے مانگ رہا ہوتا ہے. اچھا آپ بتائیں، ہم مانگتے ہیں کیا لوگوں سے؟ ٹریٹ دو، سنا ہے کبھی آپ نے یہ جملہ؟ تحفہ دو، سنا ہے کبھی یہ جملہ؟ ہمارے بچے کی شادی ہو رہی ہے، تو آپ تو بہت ہلکی چھوٹ گئی جوڑے کا نام لے کر. کیا دو؟ جو جتنا قریبی رشتہ دار ہے. ہاں، اگر اللہ نہ کرے آپ خالہ یا ماموں یا پھپھی یا چچا ہیں تو ہو گیا کام آپ کا. کیا شادی کس کی ہو رہی ہے؟ کسی اور کی. دے گا کون؟ سب. اور جو جتنا قریبی رشتہ دار ہے وہ اتنا ہی بھاری تحفہ دے گا. ہے ہمارے ہاں، اوپر سے ہم کہتے ہیں ہم تو مانگتے نہیں. اتنا زیادہ ہمارے ہاں مانگنے کا رواج ہے، اور اس کو ڈسکریج کریں تو آپ دیکھیں آپ کی جان پہ سب لوگ کیسے سوار ہوں گے آ کر. اور کہتی تو اپنائیت کا طریقہ ہے، ٹریٹ دو بھئی، ہم تم بڑے اپنے ہو ہمارے. بھئی اس لو کو تھوڑا سا چینج کر دیں، دال کو لام سے چینج کر دیں، بس کیا بن جائے گا؟ ٹریٹ.
جی ہاں، اور تحفے کو چینج کر کے دیکھیں ذرا. تحفہ لو، اچھا تمہارے بچے کی شادی ہے، یہ تحفہ ہے، ہم دیں گے. تحفہ ڈیمانڈ نہیں کیا جاتا، مانگا نہیں جاتا. وہ تحفہ ہے جو مانگا کیا جاتا ہے، بھیک مانگی جاتی ہے، صدقہ مانگا جاتا ہے. اوپر سے ہم کہتے ہیں ہم تو مانگتے نہیں. اچھا یہ دو مجھ کو. کہتے ہیں ہاں اپنائیت بہت ہے نا، محبت بہت ہے. کھانے پہ کب بلا رہے ہو؟ ہمارا تو کوئی ارادہ ہی نہیں ہے بلانے کا آپ کو. نہیں، آپ سوار ہو گئے ہمارے سر پر آ کر کہ کھانے پر کب بلا رہے ہو. یہ طریقے ہم سمجھتے نہیں کہ دوسروں کو یہ چیز کتنا انڈر پریشر کرتی ہے. اسلام، ہم نے ابھی بات کی تھی نا، اسلام ہمیں لبریٹ کرنے کے لیے آیا ہے. اسلام نہیں چاہتا ہم ایک دوسرے کو سوشلی پریشرائز کر کے رکھیں، جو ہمارے معاشرے میں تو بہت زیادہ رواج ہے ان چیزوں کا. ہم سب کو تو نہیں بدل سکتے. کون اپنے بس میں ہے؟ اپنی ذات. اپنے آپ کو اور اپنے متعلقین کو بتاتے رہیں، اپنے سے چھوٹوں کو بتاتے رہیں کہ مانگنے والا نہیں بننا، ہاتھ نہیں پھیلانا، دینے والے بنو. اور مانگنے سے ملتا ہے؟ نہیں ملتا. دینے والا چاہے دے، دینے والا منع کر دے کہ ٹائم نہیں ہے، میں نہیں دعوت کر سکتی ابھی، میرے پاس گنجائش نہیں ہے، میں نہیں دے سکتی ابھی. تو کیوں رسوا ہوتے ہیں کسی کے آگے؟ کس سے مانگنا چاہیے؟ کس کے دروازے کے بھکاری بننا چاہیے ہم کو؟ اللہ سے مانگیں، بس اللہ پر ایمان ہے. تو ایک تو دیکھیں یہاں ذکر آیا خرچ کا. اچھا اب اس کو ذرا جوڑیں ایمان کے ساتھ. جو مال دے رہا ہے اگر حقیقت میں اللہ کے لیے دے رہا ہے، وہ دینے کے بعد کسی کے آگے ذکر نہیں کرے گا کہ میں نے کس کو کتنا دیا. وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں کو نہ پتا چلے کہ کیا دیا. اور ہم کیا کہتے ہیں، صرف تم کو بتا رہی ہوں، تم کسی کو نہیں بتانا میں نے فلاں کو اتنا دیا. اور باتوں میں ذکر نکال کے ہم کسی نہ کسی طرح یہ میسج پہنچا ہی دیتے ہیں کہ ہم کسی کو کیا دے رہے ہیں. پھر اللہ کے لیے نہیں دیا. وہ اللہ کیا نہیں ٹرانسفر ہوا. اس کا مطلب کیوں ٹرانسفر نہیں ہوا؟ اس لیے کہ ایمان نہیں تھا. اگر ایمان ہوتا تو ایک لفظ کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں تھی کس کو دیا. اور دینے کے بعد احسان جتانا، اس کا تو کوئی دور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور دینے کے بعد انسلٹ کرنا اور اس کو بار بار جتانا ہم پیچھے پڑ چکے ہیں. قولوا للناس حسنا پہلے پارے میں آیا تھا کہ تم رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اینڈ میں آیا تھا کہ اچھی بات کرو. جو اچھا سلوک کرنے والے ہوتے ہیں، جو پیسے سے مدد کرتے ہیں، وہ زبان کے بہت کڑوے ہوتے ہیں. پھر وہ اتنا ڈانٹتے ہیں، اتنا ڈپٹتے ہیں، اتنا سب کو بتاتے ہیں اور خوب احسان جتاتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے، قصہ ہی ختم. تو نیکیاں کر کے نیکیوں کا تذکرہ کرنا، اس کے بارے میں بہت محتاط ہونے کی ہمیں ضرورت ہے. ایمان اگر ہوگا، ہم نے بات کی نا، ایمان منہ پہ تالا ڈال دیتا ہے. پھر انسان دے کر بول نہیں سکتا کس کو کیا دیا اللہ کے لیے دیا. اب آگے ذکر آ رہا ہے عبادات کا کہ سارے کام کرتے ہیں، سارے ہیومینیٹیرین کازز میں حصہ لیتے ہیں، چاہے انڈیویجولی مسکینوں کو، یتیموں کو دے رہے ہوں، یا کلیکٹیولی کوئی آرگنائزیشن بنا کر کوئی این جی او بنا کے کام کر رہے ہوں. جو بھی کر رہے ہوں وہ کرتے کس کی خاطر ہیں؟ اللہ کی خاطر. تو اسلام میں ہیومینیٹیرین ایسپیکٹ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے. اور پھر ساتھ کیا کرتے ہیں؟ وقامت الصلاۃ. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ یتیموں کے لیے فنڈ ریزنگ میں اتنے مصروف ہو گئے کہ پھر نماز کا ٹائم آ کے چلا گیا، ان کو پتہ ہی نہیں چلا، نماز ہی نہیں پڑھ رہے. اگر نماز نہیں پڑھ رہے اور یتیموں کی مدد کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے ایمان نہیں ہے ان کا. وہ اللہ کے لیے نہیں کر رہے یتیموں کی مدد، اور اللہ کے لیے نہیں کر رہے یتیموں کی مدد. اللہ یتیموں کی مدد کے بدلے ان کو جنت نہیں دے گا. تو نماز قائم کرتے ہیں، وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اب ہم یہ سوچیں کہ وہ نماز قائم کر رہے ہیں اور زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، اور زکوٰۃ کے مستحق تو چند کیٹیگریز ہیں. وہ سورہ توبہ آیت 60 میں ہم پڑھ لیں گے. مثلاً وہاں پر ہم دیکھیں گے کہ والدین کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، ٹھیک ہے. ان کی مدد کے لیے اوپر ترغیب دی گئی ہے کہ ان کی تو تم مدد کرو. تو کچھ کیٹیگریز ہیں کہ جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، لیکن بہرحال ان کو مالی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، تو ان کی مالی مدد کرو. اور جو زکوٰۃ والی کیٹیگریز ہیں ان کو زکوٰۃ دو. اچھا ایک اور بہت آپ دیکھیں اس کے اندر
مزے کی بات ہے کہ زکوٰۃ کا تو دیکھیں ایک فکسڈ نصاب ہے نا، 2.5% کیش کے اوپر اور گولڈ وغیرہ کے اوپر لمیٹڈ فنڈز ہوتے ہیں. زکوٰۃ ادا کر دی، اس کے باوجود معاشرے میں غربت اتنی ہے اور اتنے رشتہ دار اب تک محتاج ہیں کہ زکوٰۃ کی وجہ سے ان کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی. تو پھر آپ ان کی مدد کریں مزید زکوٰۃ کے علاوہ. اور یہ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے. حق للسائل والمحروم ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، یا شاید 29 پارے میں آئے گا کہ ان کے پیسے میں مانگنے والوں اور محروم کا حق موجود ہے. ایک مورل رسپانسبلٹی ہے ان کی کہ اگر آپ کے پاس سرپلس پیسہ ہے، ایک اور جوڑا بنانے کے بجائے کسی کی مدد کریں جا کر. دوسری چیز یہ دیکھیں کہ زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہو رہا، زکوٰۃ برکت لے کر آتی ہے. سارے سال دوسروں کی مدد کرتے رہے. ایک تو یہ دیکھیں دوسروں کی مدد، یہ کہ زکوٰۃ کا ذکر تو بعد میں آ رہا ہے نا، یہ تو سمجھے کہ سال کے آخر میں زکوٰۃ نکال رہے ہیں. پورے سال کیا کرتے رہے؟ لوگوں کی مدد کرتے رہے. ساری کیٹیگریز دی گئی ہیں. کیا پتہ کسی کو یہ خیال آئے کہ جب پورے سال دوسروں پہ خرچ کرتے رہے تو سیونگز تو ہوں گی ہی نہیں، پیسہ کہاں سے بچے گا؟ غریبوں کی، مسکینوں کی، رشتہ داروں کی، یتیموں کی مدد کر رہے ہیں. اب زکوٰۃ کے لیے تو پیسے، زکوٰۃ کس پہ دیں گے؟ جو ایک سال سیونگ ہوگی اس پر زکوٰۃ دی جائے گی نا. تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ وہ تو آتا زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، یعنی کہ دوسروں کو اتنا دے دیا، اس کے باوجود سیونگ ہوگی جس پر کہ تم زکوٰۃ دو گے. تمہارا پیسہ کم نہیں ہوگا دوسروں کی ضروریات پوری کرنے کی وجہ سے. سمجھ آئی آپ کو یہ بات؟ کیسا پوائنٹ ہے یہ؟ غور کریں ذرا اس کے اوپر. کیوں ہاتھ روکتے ہیں کہ میری ضرورت پوری نہیں ہوگی، میں کہاں کسی کی ضرورت پوری کروں؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ نہ صرف دوسروں کی ضرورت پوری کرنے سے تمہاری ضروریات پوری ہوں گی، بلکہ سرپلس ہوگا. کتنا سرپلس ہوگا؟ جو ایک سال تمہارے پاس رکھا رہے گا اور پھر تم اس پر پھر 2.5% زکوٰۃ دو گی. اللہ اتنی برکت دے گا. اور آپ یہ آزما کے دیکھ لیں، دوسروں کا خیال کرنے والے کبھی محتاج نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ان کی مدد کرتا ہے. بات یہ ہے کہ اللہ مدد کرے اور اپنی نیکی کو سنبھالیں، اس کا تذکرہ نہ کر کے. اور یہ بھی پتہ چلا کہ زکوٰۃ دیتے وقت خاص نیت اور خاص ارادہ کرنا ہوتا ہے. یہ نہیں کر سکتے کہ کوئی کہے کہ میں نے اتنا ڈونیشن دے دیا، بس اب زکوٰۃ کی کیا ضرورت ہے. نہیں، زکوٰۃ کی ضرورت پھر بھی رہے گی. کتنا بھی ہم نے خرچ کر دیا، اگر نیت زکوٰۃ کی نہیں کی ہے تو وہ زکوٰۃ شمار نہیں ہوگی. پھر زکوٰۃ کے لیے نیت کرنی ہوتی ہے. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ جو نماز کا اور زکوٰۃ کا ذکر آ رہا ہے، یہ عبادات کی بات کی جا رہی ہے نا، عبادت کی بات ہے. تو اب یہ بتایا جا رہا ہے، کچھ سوچے یہاں پر کہ نماز پڑھی تو کیوں پڑھی؟ ایمٹی ریچول تھا یا کوئی اس کی روح بھی تھی؟ صدقہ دیا تو کیوں دیا؟ کس طرح سے دیا اور کیا نتیجہ نکلا؟ ہم نے ایکچولی عبادات کو نا معاملات سے بالکل کٹ آف کر دیا. سب سے بڑی ٹریجڈی یہ ہے ہماری. نماز پڑھ کے مزاج سخت، نماز پڑھ کے غصہ تیز، نماز پڑھ کے بدتمیزی اور بدزبانی، نماز پڑھ کے دل کی سختی. تو ہم نے تو دونوں کو الگ کر دیا ہے بالکل. لگتا ہے کہ عبادات کا کوئی نماز روزے کا ہمارے معاملات سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، حالانکہ دونوں ایک دوسرے پہ اثر ڈال رہے ہوتے ہیں. اگر کسی کو دے رہے ہیں تو کیوں دے رہے ہیں؟ کس لیے دیا؟ کیا نتیجہ اس کا نکلا؟ اور کس طرح سے دیا؟ یہ تین چیزیں انسان سوچ لے. کیوں نماز پڑھی، کس طرح پڑھی، نتیجہ کیا نکلا. صدقہ دیا، کیوں دیا، کس طرح سے دیا، نتیجہ کیا نکلا. مثال کے طور پہ اس لیے سخی بن رہے ہیں کہ لوگ میری خوش آمدید کریں، میری تعریفیں کریں، ہر مجلس میں ضرور قصہ کریں. ہم ایک تحفہ بھی دیتے ہیں نا، سچی بات. ہم چاہتے ہیں ساری دنیا کو پتہ چل جائے کہ میں نے اس کو یہ تحفہ دیا. جس کو میں نے تحفہ دیا وہ ہر مجلس میں بیٹھ کے بتا دے کہ مجھ کو یہ فلاں نے تحفہ دیا ہے. یہ ہوتا ہے ہمارے ہاں. مثال کے طور پہ آپ نے تحفہ دیا جوڑا، اور آپ کی فرینڈ نے وہی جوڑا پہنا ہوا ہے کسی کٹی پارٹی میں
یا کمیٹی پارٹی میں کسی نے کہا کہ بہت خوبصورت جوڑا پہنا ہے تم نے، اور وہ کہہ رہی ہاں بہت پیارا ہے، اب آپ کس کا انتظار کریں گی کہ اب یہ کب کہتی ہے کہ اس نے دیا ہے مجھ کو یہ جوڑا اور نہیں کہا اس نے، اب بتائیں؟ تو پھر سوچ لینا کہ کیوں دیا تھا. تو یہ بہت بڑا ایک ریزن ہمارے یہاں تحفے دینے کا اپنی تعریف ہوتا ہے کہ لوگ چاہیں کہ میری تعریفیں ہوں اور لوگوں کو پتہ چلے کہ میں کتنے تحفے دیتی ہوں، میں کتنی بڑے دل کی ہوں. اور میں خود منہ سے نہیں کہے تو کوئی اور ہی کہہ دے. میں تو نہیں کہہ رہی میرا دل بہت بڑا ہے، لوگ کہیں گے بھئی آپ بہت اچھے تحفے دیتی ہیں. بیکار ہے، پھر اللہ کیا ٹرانسفر نہیں ہوا، سارا ریاکاری میں چلا گیا. جو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا ذکر کیا، سخاوت کا، پھر وہی سوچ لیں، پلس اور ریچولز کو دیکھ لیں. لوگ عمرہ کرنے، حج کرنے جاتے ہیں، ہجر اسود کو بوسہ دینے کا دل کیوں چاہا؟ نمبر 1. کس طرح سے دیا؟ نمبر 2. نتیجہ کیا نکلا؟ نمبر 3. مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے کا دل چاہتا ہے، پڑھی، کیسے پڑھی، کیوں پڑھی، کیا نتیجہ نکلا؟ لوگ کیوں ہجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں؟ کیوں کوشش کی؟ کس طرح بوسہ دیا؟ پھر زندگی میں کیا نتیجہ نکلا؟ کیا اس لیے اس طرح سے بوسہ دیا جو اللہ کو پسند تھا، یا دوسروں کو دھکا دے کر، دوسروں کے پیروں پہ چڑھ کے، عورتوں کے حجاب اتر کے، مرد عورت ایک دوسرے کے اندر بالکل چپک کے، اور پھر جا کر حجر اسود کو بوسہ دیا؟ کیوں دیا؟ اللہ کے لیے دیا تھا. کیوں دیا تھا؟ تاکہ واپس آ کر بتا سکیں لوگوں کو کہ میں نے حجر اسود کو بوسہ دیا تھا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ لاکھوں لوگوں میں سے مجھ کو توفیق ہوئی تھی ہجر اسود کو بوسہ دینے کی، تو مجھ میں کوئی خاص بات ہوگی اللہ کے نزدیک. آپ دیکھ رہی ہیں چین آف تھاٹ؟ تو اس کا تعلق پھر دیکھ لیں. مقام ابراہیم پر علماء کھڑے ہوتے ہیں وہاں پر، اور وہ روک رہے ہوتے ہیں کہ مقام ابراہیم پر نماز نہیں پڑھو. کیوں زبردستی کھڑے ہو گئے؟ صرف لوگوں کو بتانے کے لیے کہ مجھے مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے کی توفیق ملی. اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے مقام ملتزم جو ہے نا، جو خانہ کعبہ کا دروازہ ہے، عورتیں ہیں اور یوں مرد چپکے ہوئے پیچھے. انسان کا دل دیکھنے کا، مجھ سے تو نہیں دیکھا جاتا، پھر میں تو دیکھ بھی نہیں سکتی. کیوں کھڑے ہوئے جا کر وہاں پر اتنا یہ چیزیں کر کے کہ اللہ راضی ہو رہا ہے اس سے؟ صرف لوگوں کو بتانے کے لیے کہ مجھ کو پتہ ہے توفیق مل گئی، میں تو بڑی گناہ گار تھی، مجھ کو توفیق مل گئی مقام ملتزم کو پکڑنے کی. بتاؤ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہیں گے آپ بڑی نیک ہیں، یہ مطلب ہے اس کا. میں وہاں بیٹھی تھی، قرآن پڑھ رہی تھی، فلاں نے مجھ کو بلا کے یہاں بٹھا دیا، کیا مطلب ہے اس کا؟ تم بتاؤ. معصومیت تو ختم ہے نا ہمارے اوپر. کہیں گے بھائی اس کا مطلب ہے کہ تمہارا بلاوا ہے اللہ کی طرف سے، اللہ نے خاص توفیق دی تم کو کہ تم وہاں جا کر بیٹھی. ہم ایسی باتیں کرتے ہیں. تو پھر سوچ لیں ذرا. تو عبادت کر کے زبان پہ تالا پڑ جاتا ہے. کہہ نہیں سکتا کسی سے انسان کہ کتنا قرآن پڑھا. ہم کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے میں نے 50 قرآن ختم کر لی رمضان میں. اللہ کا شکر ادا کریں، عمل سے دیکھیں. اور کتنی 50 دفعہ قرآن پڑھا تو 50 دفعہ سورہ حجرات پڑھی ہوگی نا، جس میں غیبت کرنے کی پابندی تھی. تو بتائیں کتنا اثر ہوا، زبان کے اوپر کیا اثر ہوا. تو یہ دیکھ نتیجہ کیا نکلا، اینڈ رزلٹ کیا ہے، یہ ہمیں دراصل دیکھنا ہے. تو سب چیزیں جو ہیں وہ کوئی فائدہ دیں گی. اور کیا کرتے ہیں؟ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور نیک وہ ہیں جب عہد کریں تو اس کو وفا کریں. اس کا بھی انشاءاللہ ہم سورہ مائدہ میں تفصیل سے اس کا جائزہ لیں گے کہ عہد کو پورا کرنا. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے وعدے پورے کرو. اللہ کے ساتھ کیے ہیں وہ، لوگوں کے ساتھ کیے ہیں وہ، ریٹن کانٹریکٹس ہوں یا مورل کانٹریکٹس ہوں، سب پورے کرنے ہیں. اور پھر خاص طور پہ ذکر آ رہا ہے والصابرین، اور صبر کرنے والے، خاص طور پہ صبر کرنے والے. یہ بڑی ہی پازیٹیو کوالٹی ہے صبر. اور یہ ایمان لازمی طور پہ انسان میں صبر پیدا کرتا ہے، لازمی طور پہ. صبر ہر نیکی کی ماں ہے. ہم نے پہلے اتنی لمبی کہانی صبر پر سنی ہے. مضبوط کردار، پختہ قوت ارادہ.
اسٹرانگ پرسنالٹی، ڈیڈیکیٹڈ ہیں، کمیٹڈ ہیں، اسٹیڈ فاسٹ ہیں، برے حالات کے آگے بے بس نہیں ہوتے. دیکھیں، یاد رکھیں کہ صابر میں اور مظلوم میں زمین آسمان کا فرق ہے. مظلوم کون ہے اور صابر کون؟ مظلوم جو ہر دفعہ اٹھتے بیٹھتے ذکر کرتا رہے کہ مجھ پہ کیا آفتیں پڑ رہی ہیں، میں کس قدر مجبور ہوں، میں کس قدر بیچارہ ہوں، یہ ہوتا ہے. یہ صابر نہیں ہوتا. صابر کون ہوتا ہے کہ اس پر مشکلات آتی ہیں لیکن پتہ نہیں چلتا کسی کو کہ اس نے صبر کیا ہوا ہے. لوگ اس کو دیکھ کر کہتے تمہیں کیا پتا لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، وہ خاموش رہتا ہے اس کے اوپر. جب کسی سے کبھی کہیں نا کہ صبر کرو تو لوگ کہتے ہیں تمہیں کیا پتا، تم پہ گزرتا تم کو پتا چلتا. اور جس پر گزرا اس نے کسی کو نہیں بتایا تو لوگ سمجھتے ہیں صبر پڑا ہی نہیں. اور یہ ہوتا ہے صبر، کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ کہاں صبر کیا تھا. کبھی ہم صحابہ کے بارے میں نہیں پڑھتے کہ انہوں نے بیٹھ کے کہانیاں سنائی ہوں لوگوں کو کہ بلال نے کہا کہ آؤ میں تم کو بتاؤں کہ مجھ کو مکے میں پتھروں پر کیسے گھسیٹا گیا. کبھی انہوں نے داستانیں سنائی؟ کبھی نہیں. ہم بار بار صبر بیچتے ہیں اور اپنے آپ کو صابر سمجھتے ہیں. صبر بیچنے والا صابر کہاں رہا؟ صبر جب تک اپنے پاس ہے تو میں صابر ہوں، جب میں نے صبر بیچ دیا میں تو صابر نہیں ہوں. تو صبر کرنے والا پھر کیا؟ بولتا نہیں ہے کہ میں نے کس چیز پہ صبر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے دن کے بارے میں ایک لفظ نہیں کہا، حتیٰ کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھ لیا آپ سے کہ احد سے زیادہ بھی کوئی دن سخت آپ کی زندگی میں آیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے فرمایا ہاں طائف کا دن. ورنہ اللہ کا بندہ وہ بھی نہ بولتا کہ طائف میں کیا ہوا ان کے ساتھ. ہم پہ اتنا سا گزرتا ہے ہم رائی کے پہاڑ بناتے ہیں. صبر کیا ہے؟ پہاڑ کی رائی بنا دینا صرف خاموشی کی وجہ سے. چپ رہنا تو ہم سیکھیں، ہم یہ درد بھری داستانیں ختم کرنا تو سیکھیں کسی طرح. تو لہٰذا صبر کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. تو کسی نے بہت اچھی بات کہی کہ زندگی آسان نہیں ہوتی، اس کو آسان بنایا جاتا ہے صبر کر کے، برداشت کر کے، بہت کچھ نظر انداز کر کے. اور ہم صبر کرنے والوں کو ڈھیٹ کہتے ہیں، ہم صبر کرنے والوں کو بے حس کہتے ہیں، اور بے صبرے اپنے آپ کی تعریف کرتے ہیں کہ ہم ہیں بڑے حساس، اس لیے ہم تو تل ملا جاتے ہیں ہر بات کے اوپر. تم تو ہوئی ڈھیٹ، نعوذ باللہ، تم تو ہوئی بے حس. تو یہ بے حس اور ڈھیٹ کی بات نہیں ہے. اللہ نے ہر ایک کے سینے میں دھڑکتا دل رکھا ہے، جو گوشت کا ٹکڑا ہے ہر ایک فیل کرتا ہے. لیکن اللہ سے صبر مانگیں اللہ تعالیٰ سے. تو لہٰذا ایک جمی ہوئی پرسنالٹی ہونی چاہیے. اسٹیڈ فاسٹ، جو کام شروع کر دیا اس کو اینڈ تک لے کر جانا ہے، کلوجر کرنا ہے ہر چیز کا. اور برے حالات کو بہتر بنانے کی ترکیب. صبر یہ نہیں ہوتا کہ مسئلے کو ڈسکس کر کے ہم پریشان ہوئے چلے جائیں. صبر ہوتا ہے حل نکالیں، حل، سولوشن اورینٹڈ، پارٹ آف دا سولوشن. اور مشکلات سے فرار نہیں حاصل کرتا صبر کرنے والا، وہ ڈٹ کے مقابلہ کرتا ہے مشکلات کا. بات پہ ہتھیار نہیں ڈال دیتے کہ مجھ سے نہیں ہوتا، میں نہیں کر سکتا، مجھ سے یہ کام نہیں ہو سکتا. نیور گیو اپ، یہ صبر کے اندر آتا ہے. 950 برس نوح علیہ السلام لگے رہے، انہوں نے یہ نہیں کہا مجھ سے نہیں ہوتا. وہ تو اللہ نے جب ان سے کہا کہ نوح اب کوئی اور ایمان نہیں لائے گا آپ کی قوم میں سے، تب رکیں تبلیغ سے. ہم بات پہ کہہ دیتے مجھ سے نہیں ہوتا، میں تو نہیں کر سکتا. یہ کیسا صبر ہوا؟ کبھی صبر کرنے والا یہ نہیں کہتا کہ مجھ سے نہیں ہوتا. تو وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں فی البأساء، تنگی اور مصیبت کے وقت، والضراء، اور سختیوں کے وقت، وحین الباس، اور حق اور باطل کی جنگ کے وقت ڈٹے رہتے ہیں. ہر بات میں کمپرومائز نہیں کرتے کہ لوگ نہیں مانتے، اچھا میں کیا کروں، چلو میں بھی ایسے ہی شروع کر دیتا ہوں. ایسے کوئی ہوتا ہے؟ ایسے کوئی زندگیاں گزرتی ہیں؟ ڈاکٹر اسرار اللہ ان کی بخشش کرے، ان کے درجات بلند کرے، ایک بات کہا کرتے تھے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو زندگی گزارتی ہے، جس رخ پر پڑ گئی، کوئی یہاں بہا کر لے گیا، کوئی وہاں بہا کر لے گیا. یہ کیا زندگی ہے؟ یہ کوئی زندگی ہے؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو وہ زندگی کو گزارتے ہیں.
وہ پختہ ارادے والے ہوتے ہیں، کہتے ہیں زندگی میری اس رخ پر جائے گی، اور پھر اس زندگی کو اس رخ پر لے کر جاتے ہیں. تو صبر کیا ہے؟ یہ دو چپو ہیں کشتی چلانے کے. میری مرضی سے میری زندگی گزرے گی، سیدھی بات. اپنے آپ کو مجبور، اپنے آپ کو مظلوم، اپنے آپ کو محتاج سمجھنا یہ زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں ہے. پھر روتا رہے بیٹھ کے انسان زندگی بھر. تو یہ مضبوط ارادے والے ہوتے ہیں، اور یہ سب ایمان کی طاقت ہے، سب ایمان کرتا ہے. یہ قرآن پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں. فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہ ہیں دراصل سچے. تو ہم نے کیا دیکھا کہ عمل کرنے سے پہلے، عمل کرتے وقت اور عمل کرنے کے بعد ایمان کو ٹٹولیں. کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کی خاطر ہو، آخرت میں اجر کے لیے ہو، نبیوں کے طریقے پر ہو، اللہ کی کتاب کے مزاج کے مطابق عمل ہو، فرشتوں کا ساتھ چاہیے دنیا میں، تو عبادت ہے. تو عبادات کا رنگ زندگی کے معاملات میں نظر آئے گا. اولئک الذین صدقوا، وعدے وفا کریں گے، دل کے نرم ہوں گے، دوسروں کی تکلیف دور کرنے والے ہوں گے، تکلیف پہنچانے والے تو نہیں ہوں گے کبھی بھی. سیلف کنٹرول ہوگا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے آگے اعصاب جواب نہیں دے جائیں گے. بات پہ نروس شیٹر ہو جاتی ہیں لوگوں کی. یہ کیسا صبر ہے؟ بڑی سے بڑی مشکل جھیل لیں گے. تو یہ ہے مجاہدانہ مزاج. اس کو کہتے ہیں فولادی شخصیت، آئرن پرسنالٹی. یہ ہوتا ہے مومن. اور مجھ کو اور آپ کو ایسا ہی بننا ہے انشاءاللہ تعالی، اسٹرانگ پرسنالٹی. لیکن دل اندر سے سخت نہیں ہوتا. شخصیت بہت مضبوط اور دل اندر سے نرم. فرمایا اولئک و اولئک هم المتقون، یہی تو متقی ہیں. یہ ہے متقی انسان. اور زندگی کے اہم فیصلوں میں تقوی کی بہت ضرورت پڑتی ہے، جس کا کہ آگے انشاءاللہ تعالی ہم ذکر پڑھیں گے. لیکن اتنی خوبصورت اور اتنی جامع آیت ہے کہ اگر ابھی ہم 2 گھنٹے بھی اس پر اور بات کرتے رہیں نا تو اس کا حق نہیں ادا کر سکتے. اتنی اللہ تعالیٰ نے جامع بات یہاں فرمائی ہے. واقعی معجزہ ہے قرآن کا بیان. جو کتابوں کی کتابیں لوگوں کو لکھنی پڑیں وہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کے اندر سمیٹ دیا ہے، اگر ہم سمجھیں. للہیت نمبر 1. اور للہیت کے جو ثمرات بیان کیے گئے ہیں کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کی شخصیت میں وہ ایمان چھلکتا کیسے ہے، صبغت اللہ نظر کیسے آتا ہے. کچا رنگ نہیں ہے جو اوپر چڑھا ہوا ہے، خالی اندر تک رچا بسا ہے، رگ رگ میں رچا بسا ہے. ریفلیکسولی وہ ایمان کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں. تو انہی کے بارے میں فرمایا کہ یہی ہیں دراصل متقی لوگ. دعا کریں اللہم آتی نفسی تقواہا، اللہ تعالیٰ میرے نفس کو اس کا تقوی عطا فرما دے. وزکیہا، اللہ مجھ کو پاک کر دے میرے نفس کو. انت خیر من زکاہا، اللہ تو ہے جو کہ میرے نفس کا تزکیہ کر سکتا ہے، تو بہترین ہے. انت ولیہا و مولاہا، اللہ تو ہی تو میرا ولی اور میرا مولا ہے. چلیں یہیں تک ہم تفسیر کرتے ہیں.